میرا کوئی کلپ چلا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ خواتین کسی جم میں جہاں پردے کا انتظام ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جائیں جہاں پردے کا انتظام ہو، کیونکہ آج کل گھروں میں اتنی محنت نہیں ہے، کھایا تو پرانی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور محنت وہ والی ہے نہیں. تو اس پہ خواتین کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، میں نے اس میں ایکچولی بھی کہا تو نیچے بہت سی خواتین نے ایکچولی اس مفتی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم تو صبح سے لے کے رات تک گھر میں محنت کرتے ہیں. تو وہ ان خواتین کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیان میں بار بار بولتا ہوں کہ جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو ایکچولی میں آپ کو یہ بات کہہ نہیں رہا. اور میں نے کب کہا کہ ساری خواتین سست پڑی رہتی ہیں؟ بہت سی گھروں میں سارا دن محنت کرتی ہیں، ان کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں بھائی. یہ بات تو میں اعتراف کرتا ہوں، بلکہ ظلم کی حد تک ان سے کام لیا جاتا ہے. جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ ایک ایک عورت پر 8 دیور کے کپڑے استری کرنا، کپڑے دھونا، ان کی روٹیاں پکانا، یہ تو ظلم ہے. تو پوری بات سن کے انسان کو تبصرہ کرنا چاہیے. ایسے نیگیٹو کمنٹس کیے تو بندہ ہی عورتوں کے خلاف ہے. او بھائی، جتنا ہم خواتین کو فیور دے رہے ہیں نا مضبوط بنیادوں پر، اتنا شاید کوئی بھی نہ دے رہا ہو، لیکن ہم لیبل نہیں لگاتے. بعض دفعہ لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس لیبل سے خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کے نیچے جو بیان ہوتا ہے. دیکھو لیبل جو ہے، لیبل گورا بہت لگاتا ہے. ان کے ہاں ویمن رائٹس پہ تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. اسلام میں عورت کے حقوق پہ کوئی تنظیم بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین کے حقوق پہ الگ سے تنظیم بنا کے گئے ہو آپ؟ نہ. قرآن نے کوئی چیپٹر قائم کیا کہ ویمن رائٹس اس نام سے پوری حقوق ہی حقوق ہوں؟ ہاں، عورت کے نام سے پوری سورت نازل کر دی، لیکن اس پہ رائٹس کا لیبل نہیں لگایا کہ سورہ نساء ہے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، یہ سورہ نساء ہے، اس میں خواتین کے حقوق بیان ہوں گے، ایسا کوئی لیبل لگایا؟ لیکن پوری خواتین کے حقوق سے بھری ہوئی ہے وہ سورت. اسلام نعرے بازی نہیں کرتا، اسلام مضبوط بنیادوں پہ کمزوروں کے حقوق کے لیے قانون سازی کرتا ہے. قانون بنا کے چلا گیا جس سے قیامت تک خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا. تو آج کل بھی منجن بیچنے والے دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے، شور شرابے والے آپ کو بہت ملیں گے، عورتوں کے حقوق پر مضبوط کام کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. منجن کیسے بیچا جا رہا ہے؟ ویمن رائٹس، عورت آزاد ہے، عورت آزاد ہے، مرد کی دسترس اس پہ نہیں ہے، عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے وہ شوہر کی ماتحت ہے. نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عورت کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے. لیبل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کتنا اچھا لیبل لگ رہا ہے نا کہ بھی یہ کیا اسلام کہہ رہا ہے بیٹے کو 2 کروڑ، بیٹی کو 1 کروڑ. یہ تو ظلم ہے. بیٹے کو بھی 2 کروڑ، بیٹی کو بھی 2 کروڑ. اور یہ کیا بات ہے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے؟ یہ تو ظلم ہے. نہ، ہم کہیں گے جیسے مرد کے پاس ایسے ہی عورت کے پاس. یہ کیا بات ہے مرد 4 کرے اور عورت 1 ہی کرے؟ نہ، مرد ایک، عورت جیسے ایک مرد تو مرد بھی کیا؟ ایک عورت. لیبل ہیں بڑے خاندانی. نہیں آ رہی تمہیں تو رہنے دو بھائی. لیبل کیا ہے؟ اور یہ آج بھی یہ منجن جو ہے نا، بہت سے اسکالر ایسے ایسے لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، آدمی متاثر ہوتا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ جب مرد ایک کرے گا تو اس سے بیڑا کس کا غرق ہوگا. جن سوسائٹیز میں جا کے دیکھ لو ایک بیوی کا رواج ہے، وہاں طلاق یافتہ بیوہ کنواری عورتوں کے نکاح میں مشکلات دیکھو جا کے. اسلام نے اس مشکل کو حل کر دیا. اب میں اس میں نہیں بات کرتا، بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. اور مرد کو پریشانی میں ڈال دیا، تم نے زیادہ گھروں کی کفالت کرنی ہے. تبھی تو عیاش لوگ یہ کام نہیں کرتے. اگر اس میں مرد کو فیور دینا ہوتا تو پھر عیاش لوگ یہ کام کر رہے ہوتے. ان کو پتا ہے بھائی ایک شادی سے چوڑے میں آ جاتا ہے، 3-4 سے تو اور ٹینشن میں آ جائے گا. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ سوسائٹی میں کوئی عورت وداؤٹ میرج رہے گی نہیں. جب وداؤٹ میرج رہے گی نہیں تو مرد کو زنا کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح عورت استعمال کرنے کے لیے کوئی عورت اس کو مارکیٹ میں ملے گی نہیں. ابھی تو مل رہی ہیں کیونکہ وہ بیچاری مجبور ہیں.
जिन ममालिक में एक शादी थी ना, उनमें औरत को मर्द फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है. जापान में जैसे बूढ़े लोगों की तन्हाई के लिए बंदा मिलता है ना, इसी तरह याद रखो मर्दों को टाइम पास करने के लिए किराए पे गर्लफ्रेंड भी मिलती है. क्यों? वहां बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, और कोई पढ़ा लिखा जापानी इज्जत के साथ उनको बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है. तो वो कहती किराए पे हमें इस्तेमाल करो. इससे बड़ी औरत की कोई तौहीन हो सकती है? बोलते नहीं हो, क्या हो गया भाईजान? राइट्स के नाम पे बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया? हुकूक के नाम पे. और कौन से हुकूक थे? जल्दी जल्दी, वो फिर घड़ी पे आना है मैंने. हाँ, औरत को क्या कर दिया कि जैसे मर्द को तलाक का हक है, औरत को भी क्या है? हक है. इससे भी यही हुआ कि औरत का बेड़ा गर्क. मर्द ने कहा जब किसी भी वक्त मुझे छोड़ के जा सकती है तो फिर बीवी बनाकर उससे औलाद पैदा करो, उसका खर्चा उठाओ, उसकी टेंशनें उठाओ. इससे बेहतर है कि ये काम करो ही नहीं. क्योंकि इतने वाकयात सामने आ जाते हैं कि वो उसके 4 बच्चे हुए थे बेगम मार्केट से शार्ट, उसके 3 बच्चे हुए बेगम मार्केट से शार्ट. तो उसने कहा लाने से पहले ही शार्ट कर दो. औरत के निकाह में मुश्किलात खड़ी होंगी. इससे जब मुश्किलात खड़ी होंगी तो मर्द ज़िना की तरफ जाएंगे. औरत भी किराए पे मिलेगी फिर आपको, जैसे कि हो रहा है. तो गैर मुस्लिमों ने लेबल अच्छे लगाए, लेकिन बेड़ा किसका गर्क हो गया? औरत का. तीसरा उन्होंने लेबल लगाया औरत मर्द के मातहत नहीं है, दोनों पैरेलल हैं, बराबर हैं. जब दोनों बराबर हो गए तो मर्द ने कहा जब इसका दर्जा मेरा दर्जा सेम है तो जितनी मुझे बीवी की जरूरत है इतनी ही इसे शौहर की जरूरत है. तो मैं गैस का बिल क्यों दूं? मैं बिजली का बिल, बोलो, क्यों दूं? मैं घर का किराया क्यों दूं? भाई इसको भी तो बंदा चाहिए जैसे मुझे चाहिए. आधा खर्चा तुम, आधा खर्चा मैं, दोनों मिलके उठाएंगे खर्चा. बच्चे का भी आधा तुम्हारा, आधा मेरा. अब वो औरत, आप खवातीन कह सकती हैं औरत तो आजाद हो गई ना, चलो अपना खर्चा खुद उठा रही है, आजाद तो हो गई ना. ना 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 भाई, आजाद नहीं हुई है. वो बॉस की गुलाम बनी है जाके, वो जहाजों में फजाई कंपनियों की गुलाम बनी है. वो जिसे अपने शौहर को एक प्याली चाय पिलाते हुए शर्म आ रही थी कि मैं शौहर की गुलाम कहलाऊंगी, शौहर ने कह दिया ना, हम तो घर में कहते हैं बेगम चाय बना के लाओ. बनती है नहीं बनती, लेकिन धौंस तो जमाते हैं ना. कभी टाइम पे मिल जाती है इज्जत के साथ, कभी नहीं मिलती तो थोड़ा बुड़बुड़ा के निकल आते हैं. सबकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल. लेकिन धौंस तो जमाता है बेगम, यार तुम इताअत ही नहीं कर रही हो. तो बेगम ने क्या किया, मार्केट से शार्ट हुई कि मैं शौहर की गुलाम नहीं हूं. तो वो क्या बन गई? कंपनियों में जाके कंपनियों की गुलाम. एक चाय की प्याली बनाते हुए उसको जिल्लत महसूस हो रही थी कि मैं अपने शौहर की गुलाम थोड़ी हूं जो उसकी इताअत करूं, मेरे जिम्मे शौहर की खिदमत फर्ज नहीं है. तो क्या हो रहा है, एयर होस्टेस में सुबह शाम सैकड़ों लोगों को बटन दबाने पे कॉफी भी पिला रही है, बटन दबाने पे, बोलो ना, चाय भी पिला रही है, बटन दबा. और यहां तो बटन नहीं, चीख चीख के गला फाड़ देता था फिर तक चाय मिलती थी. वहां तो लाजिम है बटन दबने से पहले इशारा देखो कि किधर को बटन दबाने की कोशिश कर रहा है, बस इशारा देखो और फौरन हाजिर हो. क्या चाहिए आपको? नहीं आई मेरा ख्याल है बात. तो गुलामों से बदतर वो कंपनियां क्या लगती हैं? कंपनियां उसके नाम विरासत थोड़ी करेंगी. कंपनियां देखेंगी जब तक काम है निकालो. जहां ये एयर होस्टेस के हुस्न थोड़ा सा खराब होना शुरू हुआ, निकालो इसको मार्केट से. हमें बुढ़ी एयर होस्टेसें नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए जो पैसेंजर को देखने में अच्छी लगे, पता चले यार ये एयरलाइन है खानदानी किस्म की. यहां एयर होस्टेस भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, पता चले देख के. और यहां जिसका गुलाम भी नहीं, मातहत बनाया था, वो क्या कर रहा है? वो जायदादे नाम करके जा रहा है. वो बूढ़ा होने पे छोड़ नहीं रहा. वो मोहब्बत कर रहा है, मेरे बच्चों की मां है. नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात. वो रिटायरमेंट पे छोड़, क्या हमारी अम्माओं को बूढ़ा होने पे हमारे अब्बाओं ने रिटायर कर दिया था क्या? कोई है यहां पर ऐसा शख्स जो ये कहे मेरी अम्मा जब बूढ़ी हुई थी मेरे अब्बा ने रिटायर कर दिया उनको? जवानी में तो फिर भी तलाक के रेशो होते हैं, बुढ़ापे में तो मियां बीवी अक्सर 99%, बल्कि 99.99%, बहुत कम शादो नादिर ऐसे वाकयात होते हैं डिवोर्स के बुढ़ापे में.
تو ایک مرد سے اس کو آزاد کیا، حالانکہ وہ مرد ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا اور اس سے فطری محبت بھی کر رہا تھا، اسے اپنا سمجھ رہا تھا، اسے اپنی کمپنی کا ملازم نہیں سمجھ رہا تھا، اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھ رہا تھا، اسے اس خاندان میں دیور بھی ملے، سسر بھی ملے، اور پورا خاندان فجعلہ نسبا وصہرا، قرآن کہہ رہا ہے پورا سسرالی خاندان مل گیا تھا اس کو. تبھی کتنی دفعہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، مرد کا پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے، بھائی ہماری بھابھی ہے، یہ ہماری بہو ہے، یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، کیسے چھوڑ رہا ہے بھائی تو؟ ارینج میرج میں چھوڑنا، مجھے ایک بات بتاؤ، لو میرج میں بیوی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یا ارینج میرج میں؟ ارینج میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا، پورا خاندان انوالو ہوتا ہے نا اس میں. تو گورے نے کتنا اچھا لیبل لگایا، اور آج کل جو ہمارے سیکولر قوتیں ہیں وہ یہی لیبل لگا رہی ہیں کہ ہم عورت کو کیا کر رہے ہیں، مرد کی دسترس سے آزاد کر کے اس کو غلام. میں ملیشیا میں تھا، ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے. جن ملکوں میں گیا ہوں نا جہاں صبح شام مچھلی کھائی جاتی ہے، وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ مچھلی بہت زیادہ نہیں کھاؤ، دمبے کھایا کرو. مچھلی بھی کھاؤ، بہت زبردست چیز ہے، ڈیلی نہیں، ڈیلی دمبا، گائے، بکرا. کیونکہ جو صبح شام مچھلی کھاتے ہیں دہشت نہیں ہے ان لوگوں میں. کوئٹہ میں جاؤ دمبے، کوئٹہ میں جاؤ دمبے، پشاور میں جاؤ دمبے. کوئی ملیشین پشاور والے پٹھان اور کوئٹہ والے پٹھان اس کا ہاتھ پکڑ لے، وہ ملیشین چھڑا کے دکھائے. یہ فرق ہے دمبے میں اور مچھلی میں. مچھلی بھی کھاؤ، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ، کسی دن مجھے کھاتا ہوا دیکھ لیا تو کلپ آ جائے گا میرے خلاف، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کھاؤ. ٹھیک ہے میرے بھائی، بچوں کو عادی ڈالو گائے کے گوشت کا، دمبے اور بکرے پھوڑنے کا عادی بنو. سب سے اچھا تو بچوں کے لیے گائے کا گوشت ہے، سب سے اچھا. ہمارے نبی نے مچھلی اتنی نہیں کھائی ہے، ہمارے نبی کی خوراکیں سلیکٹڈ تھیں، اللہ کی طرف سے منتخب تھیں. ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سب سے زیادہ، پھر بکرا کھایا ہے، دمبا کھایا ہے. اونٹ، دمبا، بکرا، یہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں یہ خوراک تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی امتوں میں تعریف تھی نا کہ جو نبی آئے گا اس میں علامتیں کیا ہوں گی، اس میں یہ بھی تھی کہ گوشت خور ہوں گے، گوشت کھانے والے ہوں گے. ویجیٹیرین بولو نہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ سبزیاں ہم نہیں کھاتے، لیکن ویجیٹیرین ان کو بولتے ہیں جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں. تو ہمارے نبی سبزی بھی کھائی ہے اور گوشت بھی بہت وافر مقدار میں کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملیشیا کا میں بتا رہا تھا آپ کو، تو وہ صبح شام مچھلی 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 مچھلی، تو وہ عجیب سے ہو گئے. وہ بات نہیں ہے جو آدمی کے مکے میں پاور ہوتی ہے نا، جو ایک آواز میں ایک گرج ہوتی ہے، اور مکے میں کیا ہوتی ہے، ابھی دل چاہ رہا ہے کسی کو لگا کے بتاؤ. تو وہاں ہمارا ارادہ ہوا موسلی کھاتے ہیں، موسلی بنگلہ دیشی زبان میں مچھلی کو موسلی بولتے ہیں. ہم نے کہا چلو یار موسلی کھا کے آتے ہیں. ہوٹل میں گئے، ایک خاتون بچہ واکر میں، اور ہمارے لیے وہ مچھلی بنا رہی ہے. کیا بنا رہی ہے؟ بچہ روتا ہے تو اس کو یوں یوں کر کے ہلاتی بھی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ وہ خاتون ہے جس کو شوہر کی سرپرستی سے آزاد کیا گیا کہ تمہارا بھی کمانے کا اتنا حق ہے جتنا تمہارے شوہر کا. یہ لیبل کتنا زبردست ہے، گویا کمانا ایک حق ہے. تو حق تو ہر آدمی اپنے حق کے وصولی کے لیے لڑتا ہے، تو شوہر کا بھی جیسے حق ہے تمہارا بھی حق. حالانکہ تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے، تمہیں کھلانا تمہارے اپنے اوپر نہیں ہے، یہ لیبل ہونا چاہیے. اس کو لیبل ہی کو چینج کر دیا. آپ دیکھو حق کے بجائے ذمہ داری کے لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے. ذمہ داریاں جتنی کم ہو انسان اتنا آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کمانا حق نہیں ہے، کمانا ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے، عورت کو اس ذمہ داری سے آزاد کیا ہے. کیسا میڈیا نے اور سیکولر قوتوں نے اتنی خوبصورت اسلام کی بات کا مطلب کیسے چینج کر دیا، لیبل کیسے چینج کر دیا.
کمانے کو ذمہ داری کے بجائے کس سے تعبیر کر دیا؟ حق سے. جیسے تمہارا حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے. واڑے واہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمزور بچہ آپ کے پاس ہو اور باپ کے ذمے کو اس کو کھلائے. کوئی آ کے کہے نہیں باپ کے ذمے نہیں ہے, بچے کا بھی اتنا حق ہے کمانا جیسے باپ کا حق ہے, تو یہ بچے پہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حق سے تعبیر نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا عورت بچے کی طرح ہوتی, کما سکتی ہے, سکتی کا مطلب یہ کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کمانے کی پاور ہونے کے باوجود اللہ نے اس ذمہ داری سے اس کو سبکدوش کر دیا کہ اپنے گھر کو سنبھالے, اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. تو عورت کی تو چمتکار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ چمتکار کا لفظ پتہ ہے کیسے میں نے سیکھا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ایک مرغی نے چوزا نکالا. اب وہ مرغی مر گئی ہوگی, کیا ہو گیا ہوگا, تو وہ چوزے کو ایک عدد ماں چاہیے تھی, تو انہوں نے رات کو چپکے سے دوسری مرغی کے نیچے وہ چوزا رکھ دیا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا. تو کہہ رہے چمتکار ہو گئی. وہاں سے میں نے یہ لفظ سیکھا. بہت پرانا واقعہ ہے یہ. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ چمتکار کیسے کہتے ہیں. میں نے کہا چمتکار, انہوں نے کہا یہ چمتکار. پھر کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا اس خوش, تو مجھے یاد رہ گیا. اور میں بھی یہ کرتا ہوں, ادھر سے چوزا نکالا ادھر کر دیا. کچھ مرغیاں ایکسپٹ کرتی ہیں, کچھ طبیعت سے دھو ڈالتی ہیں اس کو, اگلے دن صبح جنازہ اٹھتا ہے اس کا. تو وہاں ہم نے کیا دیکھا, ایک خاتون ہے بچے کو واکر میں جھولا دے رہی ہیں اور ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں؟ مچھلی. ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا ماموں لگتا ہوں, میں اس کا خالو لگتا ہوں جو میری خدمت کر رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ ہے سوسائٹی. ہمیں اپنی مائیں یاد آتی ہیں, کیسی عزت کی زندگی انہوں نے گھروں میں گزاری. اپنے بچوں کو کھلانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, کسٹمر کو کھلانے کا مزہ نہیں ہے. ماں جب بچے کو کھلاتی, یہ کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ بھی پال رہی ہے اور ایک میاں کی خدمت سے اس کو نکال دیا اور سارا دن سینکڑوں کسٹمر کی خدمت کر رہی ہے. تو یہ ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا. اچھا, کچھ خواتین ڈسی ہوئی ہوتی ہیں ظالم شوہروں سے. وہ جب میرا بیان سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اچھا ہے سیکولر اور لبرل قوتوں نے عورت کو شوہر کی دسترس سے باہر نکالا, ورنہ یہ میاں تو ظلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سسرال میں ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اچھا ہے گورے نے آواز اٹھائی اور ان کمبختوں سے ہمیں نجات دی. ہم اپنا کما کے جاب کر کے کھا لیتے ہیں, اس میں ہم زیادہ عزت سے ہیں. اس طرح کے تبصرے آتے ہیں. ان خواتین سے گزارش ہے کہ سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے بولو نہیں ہوتے. کچھ میاں, سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے نہیں ہوتے. کچھ میاں میاؤں میاؤں کر رہے ہوتے ہیں بیگم کے سامنے. ہم ان میاؤں کی بات کر رہے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. باقی ظالم تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس کا حل تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے طلاق لو. یہ تھوڑی کہا ہے کہ جا کے ایک کی خدمت تم سے ہو نہیں رہی تو اب جا کے سینکڑوں کی خدمت شروع کر دو تم جا کے. اب خواتین کہیں گے طلاق لے کے کہاں جائیں, تو اسلام نے اس کا حل بتایا کہ مرد جب 2-3 دن شادیاں کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا مرد مل جائے گا. ابھی مل اس لیے نہیں رہا کہ اسلام کے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. وہ پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا قصور ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لیبل بڑے خاندانی بڑے اچھے گورا لگاتا ہے. اسی طرح بچوں کو, باپ کو کیا کر دیا, ماں باپ کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بچوں پہ. بے تحاشا بچوں کو مارنا پیٹنا بہت بڑا جرم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اخلاق نبوی یہی ہے, اخلاق نبوی تو یہی ہے. لیکن کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آج کل جو جس طرح اٹھا کے جنگلیوں کی طرح مارتے ہیں تو حرام ہے, ناجائز ہے. کبھی ضرورت پڑی تو اعتدال کی حد تک ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے, بلکہ حکم بھی دی ہے جب زیادہ ضرورت ہو.
اب اگر آپ باپ سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو, ماں سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو, تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو گورے کے یہاں ہو رہا ہے. اس نے نسل پیدا کرنا چھوڑ دی. ان کو پتا ہے کہ اپنے بچے کے بجائے ہم اپنا باپ پیدا کر رہے ہیں. یہ جو مرضی کرے, ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. 18 سال کا ہو جاتا ہے, ٹاٹا کر کے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ, اور گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے. اب آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی 18 سال کی ہو, ٹاٹا کر کے جائے, تو آپ محبت سے پہلے سمجھاؤ گے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہوگا. اور جب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا اور آپ دونوں ایک دوسرے سے اپنی حرام خواہش پوری کرو گے, تو بیٹا پھر گھر بسنے کا امکان ہمیشہ کے لیے بولو ختم. عزت کے ساتھ گھر نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ اگلے والے کو پتا چلے گا اس کا بوائے فرینڈ تھا, اس کی گرل فرینڈ تھی, کیا عزت رہ جائے گی؟ تو پھر ساری زندگی یہ گدے گورے نے تو کمپرومائز لے کے وہ کہہ رہے ساری زندگی بھی اسی طرح گزارنی ہے. ان کا تو سیٹ اپ ہی تباہ ہو گیا نا, ہمارا تھوڑی تباہ ہوا ہے. تب آپ بچے کو کیسے روکو گے؟ محبت سے سمجھاؤ گے, نہیں مانے گا. تو پھر آپ کے پاس اللہ نے کیا دیے؟ یہ 2 ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, یہ کس سلسلے میں عطا فرمائے؟ اور یہ جو دمبے اور بکرے کا گوشت اور اونٹ کا اور گائے کا اللہ آپ کو گوشت کھلا رہا ہے, یہ کیوں کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسی سلسلے میں کھلا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں وہ کس سلسلے میں کھلا رہا ہے؟ کہ بوقت ضرورت آپ اپنی آواز کی گرج اور ہاتھوں کی قوت کا مظاہرہ کر سکو. اور میں خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اپنے بچوں کو باپ کا باغی کبھی بھی نہ بناؤ. روب اللہ نے ماں کا نہیں رکھا, روب کس کا رکھا ہے؟ باپ کا. دنیا میں جہاں بھی کوئی ماتحت تمیز سے چلتا ہے نا, اس تمیز سے چلنے میں 2 قوتیں ہوتی ہیں, ایک محبت اور ایک روب. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, بیلنس ہوتا ہے تو معاملہ چلتا ہے آگے زندگی کی گاڑی. اگر محبت ہی محبت ہے, روب نہیں ہے, تو بھی بگڑ جائے گا, لاڈ میں آئے گا اور آپ ہی کو بیچ کے کھا جائے گا کسی دن. اور اگر روب ہی روب محبت نہیں ہے تو بھی بگڑے گا, باغی بنے گا. کیا بیلنس اللہ کا نظام ہے نا. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین بنایا اس نے. تو اللہ میاں نے بچے کو اماں بھی دی اور ابا بھی. اماں میں محبت کا عنصر, جذباتی محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, اور ابا میں روب کا عنصر بولو زیادہ. اگر ابا کا روب ہی ختم کر دیا تو لاڈ پیار سے صرف بچہ محبت سے قابو میں آنے والا نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو جواب دے رہی ہوتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اب جب میرا یہ بیان جائے گا نیچے پتہ ہے خواتین کے کیا کمنٹس آئیں گے؟ ابا بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے. ہمیں بچوں کے سامنے ڈانٹ رہا ہوتا ہے. بھائی وہ غلط کر رہا ہوتا ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں؟ دونوں غلط کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے ڈانٹو گے تو بچوں کے دل سے ماں کا احترام ختم ہوگا. یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ زیادہ غلط ہے کہ عورت اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ سے اونچی آواز سے بات کرے. یہ زیادہ غلط ہے. وہ بھی غلط ہے, کم درجے کا غلط ہے. یہ کیا ہے؟ زیادہ غلط ہے. زیادہ اس لیے ہے کہ اس سے روب باپ کا ختم ہوگا. تو ماں کا روب ختم ہونے کا زیادہ نقصان نہیں ہے. باپ کا روب ختم ہو گیا تو بچہ بہت برباد ہو جائے گا. پھر وہ ہم زیادہ اور کم کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے, غلط تو دونوں ہیں. دوسری بات یہ کہ باپ اگر اپنے بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو ڈانٹ دے, غلط کر رہا ہے, لیکن اس کے کچھ پازیٹو فائدے بھی ہیں. اس سے کم از کم یہ میسج تو بچیوں کے سامنے جائے گا کہ میرے ابا بھی کبھی کبھار میری اماں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے, تو اگر میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا تو فوراً بھاگنے کا نہیں ہے. گھر بسائے گی وہ, ذرا در سی بات پہ طلاقیں نہیں لے گی. میرے ابا بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے اور اماں خاموشی سے سنتی تھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈانٹنا شروع کر دیں آپ بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا وہ غلط ہے. سربراہ کو ڈانٹ دیے تو سربراہ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اور پھر سربراہ کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ کھینچ لے گا اپنے. وہ کہے گا یار جب میں گھر چلا رہا ہوں تو پھر جب میری ہی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے تو پھر وہ برباد کرنے پر آ جائے گا. آپ کی اسٹیٹ ہی عوام کے خلاف ہو جائے تو کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو ہماری اسٹیٹ تو ہمارے خلاف ہے, تو کیا کر لیا اس نے؟ اسٹیٹ ہے کہاں ہماری؟ کوئی پاورفل اسٹیٹ آئی ہے؟ ہماری اسٹیٹیں آتی کہاں ہیں؟
یہ جمہوری جو نظام ہے نا ہمارے یہاں، یہ اتنا غلط نظام ہے کہ اس میں پاورفل کوئی وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا ہے. صوبائی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی ہے اور وفاقی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی ہے. کچھ کام وفاق کے ہیں، کچھ صوبائی حکومتوں کے ہیں. پھر صوبائی حکومت میں مختلف قسم کی سیاسی تنظیموں کی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، مجھے اب تک نہیں پتا چلا کراچی کے گٹروں میں ڈھکن لگانا کا ذمہ دار کون ہے. اختیارات اتنے ہمیشہ سے تقسیم ہیں. تو جب آپ کو گٹر کے ڈھکن کا نہیں پتا چل رہا کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، تو باقی کاموں کا کیا پتا چلے گا آپ کو. یہ فضول نظام ہے. تو خیر میں جلدی سے وہ آتا ہوں گھڑی والے قصے کی طرف. تو میں تو یہ بات بھی کہوں، باغی جو لیبل بڑے خاندانی قسم کے لگ رہے ہیں. تو میرے بھائی، میں خواتین کو میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم، میں جتنا آپ کے رائٹس پہ بات کرتا ہوں نا مضبوط، اتنا کوئی یوٹیوبر میں کم از کم کوئی نہیں کر رہا. یہ ساری تحریک ہے ہی خواتین کے لیے، کیونکہ عورت شوہر کی ماتحت ہوگی، گھر کیا ہوگا، اس سے مضبوط ہوگا. اس کا فائدہ عورت فیوچر میں اٹھائے گی. تبھی تو پہلے مائیں کہاں کرتی تھیں، کچھ سسرال کو برداشت کر لینا بیٹا، اس کے بعد تم ہی اس گھر کی کیا ہوگی، ملکہ ہوگی. میں جو 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں، مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے. تاکہ یہ جو طوائف خانے کھلے ہیں یہ کیا ہوں، بند ہوں، مردوں کی عیاشی ختم ہوگی. اسلام جو عورت کی پردے کی بات کرتا ہے، عورت کے لیے نہیں، مرد کو پھنسانے کے لیے، کہ اس کو عیاشی کے لیے عورت سوسائٹی میں ملے گی نہیں. نتیجہ وہ اپنی بیوی کو محبت دے گا جو اس کے گھر آئی ہے. اسلام جو کہتا ہے کہ مرد نظر کی حفاظت کرے اور عورت بے پردہ ہو کے نہ آئے. اسلام میں ہے نا کہ آپ عورت سالی پر واجب ہے نا بہنوئی سے پردہ کرے. تو دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے سالی پہ ظلم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے فری نہیں ہو سکتی. بھائی جب وہ فری نہیں ہوگی تو گھر کس کا بسے گا، اس کی بہنی کا گھر بسے گا نا. سالیوں کے واقعات کم ہیں کیا سوسائٹی میں؟ بیوی سے زیادہ خوبصورت سالی ہے، وہ فری ہو رہی ہے. آدمی تو آج کل بہکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. پیسہ جہاں پھینکو وہاں سب کچھ مل جائے گا آپ کو. کتنے گھر برباد ہو گئے ہیں. تو لیبل ویبل پہ مت جایا کرو میرے بھائی. بہت لوگ بڑے خاندانی لیبل لگاتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں خواتین جو میرے خلاف ہے نا، جو ایسے ایسے وہ کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں، خدا کی قسم جتنا یوٹیوبرز، یعنی یوٹیوب پہ جو علماء آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ساری دنیا میں ہم اکیلے ہی ہیں. جتنا آپ کے حقوق پر مؤثر میں کام کر رہا ہوں شاید کوئی اور نہیں کر رہا. لیکن ہمارے لیبل اچھے ایسے نہیں اٹریکٹیو، کام ہمارا پائیدار ہے. اور بہت سارے لوگوں کے لیبل بڑے خاندانی ہیں، اس کے نیچے جو کام ہو رہا ہے اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں